بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ وہ ہمیں سید الایام کی اہمیت کو سمجھے اور اس مبارک دن کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو ہر دن عزت اور احترام والا ہے، کوئی بھی دن خیر و برکت سے خالی نہیں، لیکن جمعۃ المبارک کو اس کائنات کے نظام کا مرکز و محور ہونے کی وجہ سے سید الایام کا درجہ دیا گیا ہے۔ ماضی میں بہت سے اہم واقعات جمعہ کے دن ظاہر ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی بڑے بڑے واقعات کا ظہور جمعہ المبارک کے دن ہی میں ہوگا۔ اس کائنات کی ابتدا بھی جمعہ کے دن سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی جمعہ المبارک والے دن ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اسی دن تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکال کے زمین پہ بسایا گیا اور قیامت بھی اسی دن آئے گی جس کے عواقب و نتائج پر ایمان والے پھر جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ جس طرح انسانی جسم کا نظام دل کے ساتھ وابستہ ہے، جب تک دل دھڑکتا ہے ہاتھ اپنا کام کرتے ہیں، پاؤں اپنا کام کرتے ہیں، آنکھیں اپنا کام کرتی ہیں، کان اپنا کام کرتے ہیں، دماغ اپنا کام کرتے ہیں، انسان کا ایک ایک متحرک رہتا ہے اور جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسانی جسم کا سارا نظام مفلوج اور معطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا نظام جمعہ المبارک کی عزت و تکریم کی وجہ سے اس دن بارگاہ الہی
سے تو ہونے پہ منحصر ہے. جہاں تک اس دن کی عزت و تکریم ہوتی رہے گی، اللہ کے بندے عبادات کے لیے اللہ کے گھر میں آتے رہیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا. اور جب جمعہ کو مبارک کی عزت و تکریم دلوں سے نکل جائے گی، عبادات مفقود ہو جائیں گی، تو کائنات کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن مُّصِیبَةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِیَ مُصِیبَةٌ یَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِینَ تُصْبِحُ إِلَىٰ تطلع الشمس شفقا من الساعة. کائنات میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ جمعہ المبارک کے دن صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ سے لرزہ اور ترسا خوف زدہ رہتی ہے کہ کہیں اسی جمعے قیامت برپا نہ ہو جائے. اللہ ہمیں بھی اس دن کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی عبادات میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ المبارک کی عزت و تکریم صرف اسی امت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ روزے اول سے ہے. بدقسمتی سے سابقہ امتیں جمعہ کے دن کی تعیین میں غلطی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ہم اس دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اٹھائے جانے سے 500 سال کا عرصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، اب وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے اور آپ کی امت آخری امت ہے. نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ آپ کی امت کے بعد کوئی اور امت آئے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے. السابقون یوم القیامہ اور قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا سید الرسل یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ فخر کی بات نہیں بلکہ مبنی بات ہے. واقعی یدی جواب ہم فآدم ومن سواه الا تحت لوائی. قیامت والے دن میرے ہاتھ میں عمل کا جھنڈا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور ان کی امتیں وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی.
کا واسطہ اپنے ادھر سے دوں گا. دربار جنت عرض کریں گے مانند آپ کون معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بتاؤں کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. دروازہ کھول دیا جائے گا اور دربار کہے گا کہ بیٹا امر تو لا افتا ہو گے کم لگا. آپ کی عبادت مجھے حکم دیا گیا کہ آپ تشریف لائے تو میں جنت کا دروازہ کھولوں. آپ کی آمد سے پہلے اور کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں. دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا. بھائی دام نہ حمود الکتاب من قبلنا ہوگی نہ ہوگی بارے. ہاں یہ بات بھی ہے کہ دیگر امتوں کو ہم سے پہلے کتابیں دی. یہودیوں کو تورات اور زبور تھا وہ ہم سے پہلے. عیسائیوں کو انجیل عطا کی گئی وہ بھی ہم سے پہلے. دیگر امتوں کو پہلے کتابیں عطا کی گئی اور ہمیں آخر میں کتاب عطا کی گئی. لیکن ایسی کتاب اور جس کتاب میں دین کی تکمیل کا اعلان ہے. اب یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آدم اسلام سے لے کے عیسیٰ اسلام تک تمام نظام اسلام ہی کی دعوت لے کے آئے تھے. لیکن کسی نبی نے اس دین اسلام کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا. اس کی تکمیل کا اعلان آخری کتاب میں ہوا. آج میں نے تم پہ اپنا دین مکمل کر دیا ہے. تم پہ اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر دیا. کتابیں دیگر امتوں کو پہلے ادا کی گئی لیکن جامع ترین کتاب خیر الامم کو عطا فرمائی گئی. اسی طرح آپ نے فرمایا ثم ھذا یومھم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ فکان. پھر یہ عبادت کا دن یعنی سید الایام جمعۃ المبارک کا دن جس کی عبادت ان پہ بھی فرض کی گئی تھی فاختلفوا فیہ. لیکن وہ اس کے اختلاف کا شکار ہو گئے. اس دن کا حقیقی تعین نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے حقیقی دن کی طرف ہماری رہنمائی کروائی. اصل جو عبادت کا دن ہے سید الایام اس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی ہے. فرمایا فالناس لنا فیہ تابعون. کیا ان کی بھی ہے کہ ہم جو اللہ نے عبادت کا دن بنایا ہے اسی میں عبادت کریں لیکن وہ آپ سے پیچھے ہو گئے. لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں. مال ہے آج یہود بدن یہودی ایک دن پیچھے چلے. انہوں نے ہفتے والے دن کو عبادت کے لیے عبادت کا دن سمجھ لیا. ورنہ سارا دن اور عیسائی اس سے بھی ایک دن پیچھے چلے گئے. انہوں نے اتوار والے دن کو عبادت والا دن تصور کر لیا. جبکہ اللہ کے ہاتھ روز اول سے سید الایام افضل ترین عبادات کا دن جمعہ المبارک کو بنایا. جمعہ المبارک اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بات ہر روز کرنی ہے لیکن
فجر میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ سحر کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان صورتوں میں انسان کی ابتدا کا بھی ذکر ہے اور اس کی انتہا کا بھی۔ پہلے یہ تھا، پھر یہ بنایا گیا اور پھر اس مقام تک پہنچے گا۔ دنیا کی ابتدا کا بھی ذکر ہوا اور دنیا کی انتہا کا بھی ان صورتوں میں ذکر ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جمعہ المبارک کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ سحر کی تلاوت کا اہتمام فرمایا۔ ان میں کیا ذکر ہے؟ دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا مقصود تھا کہ اس کی فکر کر لو، اس کی تیاری کر لو، وہ دن بڑا کٹن ہوگا، وہ دن بڑا مشکل ہوگا اور پھر کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ جمعہ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی ترتیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ النور بین الجمعۃ التی تلیہا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایسی روشنی عطا کی جاتی ہے کہ آنے والے جمعے تک وہ روشنی میں رہتا ہے، اندھیروں میں دامن کو نہیں پاتا۔ اللہ اسے بصیرت عطا کرتے ہیں، ایمان کی روشنی سے اس کے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جو کام قیامت والے دن اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ النور ما بینہ وبین البیت العتیق، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ اسے ایسی روشنی عطا کرتا ہے جس روشنی کا تعلق اس کے درمیان اور بیت العتیق بیت اللہ کے درمیان قائم ہوتا ہے، یعنی اس کی روح کو تازگی مل جاتی ہے، بیت اللہ کی حرمین کی عظمت اور احترام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتی ہے اور یہ شوق سے چاہت سے اللہ کی عبادات میں لگا رہتا ہے اور یہ عبادات بالآخر اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ الکہف بطور خاص اور ویسے تو پورا قرآن تلاوت کرنے کی ہمیں ترکیب دی گئی ہے، کیونکہ والا دن بڑا اہم ہوتا ہے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے اسے نیکی دی جاتی ہے، لکھنے کا وقت آتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا کے لکھتے ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ لام الگ اور میم الگ حروف ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان سے صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں تلاوت کرنے کی ضرورت۔ قیامت والا دن بڑا کٹن ہوگا، بڑا مشکل ہوگا،
انسان کا حویثی بن کے آئے گا. آپ نے فرمایا قرآن لوگوں، قرآن کو پھنسے کچھ سے نہ ڈالو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، اس کی تعلیمات کو اپناؤ. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلْعَابِدِينَ. قیامت والے دن یہ قرآن اپنے قارئین، اپنے عابدین کے لیے شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. اللہ یہ تو مجھ سے محبت پیار کرنے میں دوسری طرف سے نہیں جانے دوں گا. اللہ انہوں نے مجھ سے محبت کی، میں اس محبت کا صلہ چکانے کے لیے آیا ہوں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت ہی جاؤں گا. اللہ نے سورہ کہف اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. پھر حشر والے دن انسانوں میں سے جو ہستی سب سے زیادہ کام آئے گی وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جمعے والے دن کثرت کے ساتھ آپ نے ضرور پڑھنے کی تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا پاک سے روح علیہ، میرا سلام بھی ہے اس دن تم کثرت کے ساتھ میرے اوپر ضرور پڑھو. ضرور پڑھنے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. فرشتے آپ کے لیے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والو، اور تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر تو ہر وقت امور خیر کے لیے مچلتے رہتے. جب حکم ملا کے درود و سلام پڑھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے. ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. تو درود پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، سلام پڑھنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے، درود پڑھنے کا طریقہ آپ بتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی کہ اللہ حکم تو دے دیا درود پڑھنے کا، لیکن بتایا نہیں کون سا درود پڑھنا ہے. ہاں نائب پہ رابطہ ہوا. جب سلسلہ منتقل ہوا تو آپ نے جان سالان کو بلایا اور فرمایا درود پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہ مصنون درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور عام حالات میں بھی پڑھنے کا، خاص کر کے جمعہ المبارک والے دن کثرت سے درود کا ورد کرنے کا حکم دیا. آپ نے یہ بشارت سنائی اور اللہ سے بھی یوم القیامت اکثر علیہ الصلاۃ، قیامت والے دن پریشانیوں کا شکار ہوں گے، زلزلہ عظیم برپا ہوگا، کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے کا روادار بھی نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر کی رب نفسی کی ابتدائیں کر رہے ہوں گے. والی فتح امام الہدا شافع الہدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی.
دی پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو کامیابی عطا فرما دے، میری امت کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا اور اللہ سے بھی یوم القیامہ، درود پڑھنے والے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہاں بھی آپ نے فرمایا علیہ شفاعتی یوم القیامہ، درود پڑھنے والوں پر قیامت والے دن شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا۔ میں سنا کیا ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں اور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے یہاں سے بارش کریں۔ آج میرے رب بڑے جلال میں ہے، ایک بھول ہو گئی تھی، پوچھ لیا تو کیا عرض کروں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے، فرمایا کہ میرا رب آج بڑے جلال میں ہے، میں نافرمان بیٹے کے حق میں دعا کر بیٹھا تھا۔ اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو آپ نے فرمایا میں ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے عرش کے نیچے حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے لگوں گا۔ اللہ اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریفات کے ایسے کلمات میرے دل و دماغ میں ڈالتے جائیں گے، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کروں گا۔ اللہ خوش ہو کے کہیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے اٹھائیے، درخواست پیش کیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر آپ امت کے لیے سفارش کریں گے۔ میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بخشش کی راہ ہموار ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جمعے والے دن کی کا جو منزلت کو دل و دماغ میں آئے۔ آج دنوں میں بھی آپ پہ ضرور پڑھتے رہیں اور جمعے والے دن بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھنے کی ساتھ یہ دن کیونکہ بڑی عبادات کا ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اول وقت میں آؤ۔ کس طرح سے آؤ؟ آنے سے پہلے مسواک کرنا۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنے سے منہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ مسواک کرو، اب غسل کرو، وضو کرو، پاک صاف ہو جاؤ، کیونکہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ کسی جگہ پہ جانا ہو بڑا اہتمام کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں، وہاں اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی، کوئی میرے بارے میں منفی تاثر آپ نے دیر میں نہ دکھا لے، اور جمعہ والے دن تو ہم اللہ حکم الحاکمین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ مسواک کریں، غسل کریں، وضو کریں، پاک صاف کپڑے لگا کے اول وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کریں کہ جانا اول وقت تاکہ اچھی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے یہاں آنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں جب اللہ کے یہاں جائیں تو اچھی سے اچھی جگہ حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا مالک کا صلاح یوم الجمعہ ثم راح فکأنما قلب بدنة، جو نہا دھو کے بعد صاف کپڑے پہن کے اول وقت میں جمعے کی نماز کے لیے آیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے
اس سے تھوڑا پیچھے آیا. وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی رضا کے لیے گائے کی قربانی. ومن راہ سارے اس سے تھوڑا پیچھے ہوا. وہ ایسے ہے اس نے سینگوں والے میلے کی قربانی. ومن راہ گیا مکان نما کر رہا جو اس سے تھوڑا پیچھے آیا. وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مرغی قربان کی. ومن راہ جو تھوڑا سا اس سے پیچھے ہوا وہ ایسے ہے مکان نما کر رہا جیسے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں انڈا قربان کیا. پھر آپ نے کسی عام آدمی کی بات نہیں، نات کے وہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کی تعلیمات ہے جو امام کے بارے میں کہ آپ مہاراجا امام یا امام روپے اور نواز کے لیے نکل آیا ہارا دل مراٹ کا پھر فرشتے ابراہار کا رجسٹر تھا بند کر دیتے ہیں. وہ ذکر اور توجہ اور انہمام کے ساتھ اللہ کا ذکر سننے میں کوشش کیا کریں کہ خطبہ سے پہلے تاکہ بڑی بڑی قربانیوں کا اجر و ثواب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو. جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے تحیت المسجد کے نواب وقت اللہ نے ادا کیا ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے کی سعادت بخشی ہے تو نواب حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں ماں یزال العبد یتقرب الیہ بالنوافل. میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اتنا قرب حتیٰ احبہ میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو پھر اسے ایسے نہیں سوچ لیتا. کون تو سامنے یا سوی میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. یوگ سے ہو رہی اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. وہ یادہ ہنتی یا اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چل کے جاتا ہے. اب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ادا کرنا جمعے والے نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اگر خطبہ شروع ہونے کے موقع پہ بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت بھی بیٹھنے سے پہلے اسے 2 رکعت پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی. خطبہ اور تقریر کی ایک ہی چیز ہے. ہمارے یہاں تو سب ہے نا کہ پہلے بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے اور بعد میں عربی زبان میں کیا دعائیں کلمات ہوتے ہیں جس کو خود بیٹھا ہے. خطبہ خطاب ہے، تقریر ہے. خطبہ عربی زبان کا تقریر اردو زبان کا لفظ ہے. چیز ایک ہی ہے. جب خطبہ شروع بھی ہو جائے تو پھر بھی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا آپ نے حکم فرمایا. ایک ساتھ کی حضرت سہیب غفاری وہ جمعہ مبارک کی ادائیگی کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع فرما کے تھے. صحابہ کرام کا عمومی معمول یہ نہیں تھا وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے حاضر ہوا کرتے. آئے اور بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ سہیب قوم کھڑے ہو جاؤ. پہلے 2 تحیت المسجد کے
نوافل پڑھو پھر خطیب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا جانے میں تاخیر ہوگی ہو تو جمعے والے دن ان نوافل کو ترک نہ کرو، پہلے جو ہے یہ دو نوافل پڑھو پھر خطبہ سنیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیحتسب نصیبہ. کیا تم میں سے کوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ خطبہ شروع ہو چکا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کے دو نوافل پڑھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خطبے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان میں اختصار سے کہا نوافل پڑھے. پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو یہ ادھر نہ جانتے بلا وجہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہ کریں. آپ نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت والامام یخطب فلتدعه. اگر تمہارے پاس بیٹھا ہوا کوئی بات کرے نا خطبے کے دوران تو آپ اسے یہ بھی نہ کہیں کہ خاموش ہو جائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے وہ اسے سمجھائے، یا وہ سوچنے کی بات ہے وہ خود سوچے. آپ اس کو یہ نہ کہیں اگر آپ نے یہ اس کو کہا تو یہ بھی ایک غلط کام. یہ بھی آپ نے فرمایا جمعہ المبارک کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آتے ہیں ادھر ادھر جھانکتے رہے، اشارے کنارے کرتے رہے، کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں. فرمایا جس طرح سے کوئی خیال نہیں اللہ کو بھی اس طرح کوئی خیال نہیں. یہ بے پرواہ ہے، اللہ کو بھی اس کی عادت سے کوئی سروکار نہیں. اور دوسرا وہ آدمی جو اس لیے آتا ہے یا دعا ہوگی، دعا میں شریک ہوں گے، اللہ قبول کرے گا. فرمایا اب اللہ کی مرضی ہے وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے. اور تیسرا وہ آدمی ہے جو آرام سے آتا ہے. اب لوگوں کی گردنیں نہیں بنانا. آج تو آخر میں کوشش ہے کہ ہم ایسا بھی ہم سب سے پہلے جائیں گردنیں لوگوں کی بنانا. یہ دوسروں کے لیے اطاعت ہے، تکلیف ہے. فرمایا مسجد میں آتا ہے گردنیں نہیں بناتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو جو امام کے ساتھ خطبہ سنتا ہے فرمایا اصل جمعہ اس کا ہے. جمعہ یہ زور کی جگہ ہے، لیکن جمعہ والے دن 2 رکعتیں فرض پڑی جاتی، 4 رکعتیں نہیں پڑی جاتی، کیونکہ 2 رکعتوں کی جگہ اس خطبے کو شامل کیا گیا. جس طرح نماز میں کوئی بے مقصد حرکت جائز نہیں، خطبہ جمعہ کے درمیان بھی کوئی بے مقصد کام جائز نہیں ہے. توجہ اور انتباہ کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم. پھر جب نماز ہو جائے تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی کہ اگر کوئی شخص آنے میں تاخیر کا شکار ہو گیا، ایک رکعت پڑھی جا چکی ہے اور دوسری رکعت میں وہ شامل ہو گیا، فرمایا پانی جیسے لے لیا ہوگا اس کو چاہیے جو اس کی رکعت رہ گئی ہے وہ پڑھے، یعنی وہ جمعہ ہی پڑھے. اگر ایک رکعت رہے اور یہ شخص دوسری رکعت کا رکوع فوت ہو گیا، کیونکہ رکعت تو تب ہوگی نا جب وہ قیام کی حالت میں آیا اور اس نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، جس کا رکوع فوت ہو گیا حاجی حسن کے آواز وہ سمجھ لے کہ جمعہ مجھ سے نکل چکا ہے، اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ایک رکعت مکمل ملنے کی صورت میں جمعہ کی نماز بھی ہوگی 2 رکعتیں، لیکن دوسری رکعت میں اگر رکوع بھی نکل گیا تو پھر پوری ظہر کی نماز پڑھنی. نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے کی تلقین فرمائی. 4 نوافل بھی آپ نے پڑھے ہیں، 2 بھی پڑھے ہیں. 4 پڑھنے بہت اچھا ہے، نہیں تو کہا کہ ہم 2 نوافل ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. کبھی آپ ایسے کرتے کہ 2 رکعت مسجد میں پڑھتے اور 2 رکعت گھر میں جاتے.
پر کیا کرتے تو اس کے بعد یہ پڑھنا ہے. اور اس دن کی خاص چیز اللہ نے جو سمجھ کو ادا کی ہے وہ قبولیت کی ایک گھڑی ہے. آپ نے بتا جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ آپ کروا دیتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف روایات ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اس وقت سے لے کے سلام بھیجنے تک کی گئی. ایک روایت میں یہ ہے کہ دن کے آخری سے اثر کے بعد کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں اپنے لیے, ماں باپ کے لیے, اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, دنیا کی بھلائی کے لیے, آخرت کی کامیابیوں کے لیے. تو جمعے والے دن کی اہمیت کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ سید الایام ہے. اسی سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی, اسی سے اس کائنات کی انتہا ہوگی. ہر جان ہر چیز اس دن قیامت کی آمد سے ڈرتی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی خوف ہے, ہمیں بھی اس کی فکر عطا کرتے. ہم جمعۃ المبارک کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ نے جو عبادات اپنے رسول کے ذریعے بتائی ہیں ہمیں وہ عبادات کرنے کی توفیق ہے. جمعہ کے ترک کے بارے میں سب وہی کہ آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ الجمعہ تہاونا بها, جس نے ارادہ کر 3 جمعے بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا. یہاں تک آپ نے فرمایا کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو کہوں آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ, سوما ہر کو انار یا پھر میں باہر جا کے دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں جمعہ کی اہمیت نہیں. لوگ پھر رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے رستوں میں بیٹھ کے اب گپے لگا رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیا. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لوگوں سے پیار کرتے ہوئے, پیار بانٹتے ہوئے, ان کی آبادی, ان کی کامیابی اور کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزری ہے. اور جمعہ کی اہمیت کو نہ سمجھنے والوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں میرا بچار ہے ان کے گھروں کو جاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ ایسے نہیں لگتے. اللہ کا حکم ہے یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو جب جمعہ والے نماز کی اذان کہی جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ, کاروبار چھوڑ دو. یہ کاروبار کا وقت ہرگز نہیں ہے. آپ کاروبار پیدا پہلے بھی کاروبار کرو, بعد میں بھی کرو, لیکن یہ عبادت کا وقت ہے نا, اس میں اس چیز کو ترک کر دو اور بعد میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعے والے دن زوال ہوتا ہے. جمعے والے دن کو اللہ تعالیٰ نے زوال سے مستثنا کرا, یعنی جمعے والے دن کسی بھی وقت یعنی مسجد میں جب آئے نوافل اور دیگر عبادات ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا اور ہمیں اس دن کی برکات کو سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
Thanks for watching. A like would be appreciated and please subscribe channel.